حمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے اس وقت حاصل کیا۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے مسلم معاشرے کی بری عادتیں، یعنی کوتاہیاں، غفلتیں، لاپرواہیاں، سستیاں، آپ جو نام ان کو دے سکتے ہو دے سکتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی بری عادتیں، چند باتوں کی طرف آج کے جمعہ مبارک میں توجہ دلانا مقصود ہے۔ ویسے تو بہت ساری لاپرواہیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری غفلتیں ہو سکتی ہیں، سستیاں، بری عادتیں مسلمان معاشرے میں۔ کافر معاشرے کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم کی۔ کیوں؟ کہ ان کو اللہ کی طرف سے وہ احکام نہیں پہنچے ہیں، وہ ان کے مکلف نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے دین پر ہیں۔ غیر مسلم کفار مشرکین وہ اپنے اپنے دندوں میں ہیں۔ اصل ذمہ داری مسلم مومن معاشرے کی ہے، جو کلمہ گو ہیں، جن کو فخر ہے کہ ہم کلمے پر ایمان رکھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت والے ہیں، اور اس کے پیارے نبی حبیب محبوب رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر بھاری ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں ان کی۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری سے غفلت برتیں تو پھر وہ سزا کے بھی مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں، عذاب کے بھی مستحق ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ فرمائے۔ تو کئی ایسی عادات ہیں، کئی ایسی کوتاہیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں رات دن دیکھی جاتی ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم، مگر ہوتی ضرور ہے، جن کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، ایسا کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتا، بلکہ آپ کہیں گے ہاں ایسا تو ہوتا ہے، رات دن ہوتا ہے، صبح و شام ہوتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک لاپرواہی اور ایک غفلت کیا ہے کہ فرائض علم سے لاپرواہی، فرائض علم یعنی وہ علم جو فرض عین سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ ان میں چند باتیں ہیں۔ ایک تو بنیادی عقائد، اسلام کے بنیادی عقیدے، ان کا جاننا لازم ہے۔ اللہ پر ایمان، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان،
ہر نبی پر، صرف محمد رسول اللہ پر نہیں، ہر نبی، ہر رسول پر ایمان، کسی کا انکار نہیں. یہ بنیادی عقائد میں سے. تمام آسمانی مقدس کتابوں پر ایمان، بشمول 4 کتابوں کے، قرآن، تورات، زبور، انجیل. یہ تو 4 مشہور ہیں، لیکن ان کے علاوہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اور بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ ان کے نام ہمیں معلوم نہیں. مگر ایمان کیا ہے؟ ہر آسمانی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، جو بھی اللہ نے بھیجی ہوگی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. یہ فرائض علوم میں سے ہے. اس کے علاوہ فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق، جن کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے. اور آخرت پر ایمان، کہ ایک دن آئے گا، روز قیامت، یوم الدین، یوم البعث، یوم الحشر، آخرت کا دن کہلاتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. تقدیر پر ایمان، کہ تقدیر بندے کی اللہ کے پاس محفوظ ہے، قسمت جس کو ہم کہتے ہیں، نصیب، اس پر ایمان. یہ بنیادی عقائد ہے. ان کا جاننا، جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ ہر ایک کو آنا چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی. نماز کے فرائض، کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، نماز کیسے مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ اسلام کی وہ عبادت جو سب سے زیادہ روزانہ صبح و شام ہم پر فرض کی گئی ہے، مسلمان پر، مرد پر بھی عورت پر بھی، وہ نماز ہے. صلاۃ، یہاں تک کہ دیکھیں صبح اور شام یہ 2 وقت ہیں، رات اور دن، 2 وقت ہیں نا. ایک دن ہے، اس وقت دن ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، پھر رات آتی ہے، وہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. خود اللہ نے فرمایا ہے کہ رات کو سونا ہے، نیند ہے، جسم کا حق ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے ان لجسدک علیک حقا. ایک حدیث پاک ہے جس میں کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے. حدیث پاک ہے ان لجسدک علیک حقا، بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ کہ اگر تھک جائے تو آرام کرے، نیند آئے تو سو لے، رات آئے تو سو جائے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اللہ نے رات بنائی ہے، کچھ حصہ عبادت بھی کر لے اور کچھ حصہ سو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نماز جو ہے وہ صبح و شام میں 5 وقت فرض ہے. تو فرض نمازوں کے علوم، فرض عبادت کو جاننا، نمازوں کے فرائض کو سمجھنا، یہ ضروری ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ رات کو انسان سوتا ہے، تو نماز تو ایسی چیز ہے کہ نیند کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں یہ فرما دیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ اگرچہ نیند ہے، رات کو سونے کا تم کو پروانہ اجازت ملی ہوئی ہے، مگر کیا فرمایا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یعنی اس وقت کہ جب نماز کا وقت آ گیا، اب تمہاری نیند جو ہے وہ نماز کے مقابل نہیں آنا چاہیے، اس وقت نماز کے لیے اٹھنا چاہیے. سونا اچھا ہے، سو، مگر جب جاگنے کا حکم آ گیا، مؤذن کی اذان ہو گئی،
اور اس نے اذان میں کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر اٹھنا بہتر ہے، پھر جاگنا بہتر ہے، پھر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے نماز۔ اب نماز کا علم سیکھنا، روزے کے فرائض کو جاننا، کیسے روزہ ہوتا ہے، روزہ کیسے مکروہ ہو جائے گا، روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا، اس کا علم سیکھنا یہ ضروری ہے۔ نہ سیکھو تو یہ بری عادت کہلائے گی، یہ برائی کہلائے گی، یہ کوتاہی ہو گئی، یہ لاپرواہی ہوگی، یہ غفلت ہو جائے گی۔ یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان میں سے یہ شامل ہے کہ آپ فرائض علوم کو سیکھو۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ عالم دین بنتا ہے، وہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، فرض کفایہ ہے عالم دین بننا، کچھ لوگ بن جائیں، باقیوں پر سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن فرائض کا علم حاصل کرنا، یعنی جو کہ سب پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض جاننا، روزے کے فرائض کا معلوم کرنا، زکوٰۃ کا جاننا، زکوٰۃ کون سے مال پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کب لاگو ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دی جائے تو کیا ہوگا، ان کا جاننا مسلم معاشرے میں ضروری ہے۔ مرد کو ضرورت ہے، عورت کو ضرورت ہے، جوانوں کو ضرورت ہے، بوڑھوں کو ضرورت ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے، نہیں، سب کے لیے، سب جانے۔ نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج و عمرے کا جو فرض ہوتے ہیں، فرائض حج و عمرے میں، ان کا جاننا یہ ضروری ہے۔ غرض یہ کہ وہ علوم جو بنیادی ہیں عبادت کے لیے، ان کا جاننا مسلمان پر ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے جیسے ان کی عمر اس قابل ہو جائے، ان کو سکھانا، ان کو بتانا یہ ضروری ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں لاپرواہی کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ فرائض علوم جن کا جاننا لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین میں سے اس سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بری عادت کہلاتی ہے، یعنی کہ اچھی نہیں۔ اچھی تو یہ ہے کہ ہم جانیں، پوچھے جا کر کسی عالم سے، کتاب پڑھیں، نماز سکھلانے والی کتاب پڑھیں، روزے کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں، حج عمرے کے بارے میں کتاب پڑھیں، کسی سے پوچھیں، کسی سے جانیں، لیکن معلومات حاصل کریں۔ دوسری بات، جہاں علم، جہاں درس ہوتا ہے قرآن کا، حدیث کا، جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے، وہاں جانے کی کوشش کریں، خود بھی جائیں، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں۔ وہ بچے جو آرام سے بیٹھ سکتے ہوں، شور و غل نہ کرتے ہوں، یعنی سمجھتے ہوں محفل کے آداب کو، سکون سے بیٹھ سکتے ہوں، ان بچوں کو لے جائیں اور خود بھی جانے کی کوشش کریں تاکہ علم سیکھیں نا۔ اب جیسے یہ جمعہ ہے، جمعہ میں خطبے سے قبل، نماز سے قبل بیان ہوتا ہے، تو بیان میں علم دیا جاتا ہے، یہ علم بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا، عبادت گزار۔ حضور نے فرمایا عبادت گزار پر عالم کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عبادت گزار صرف عبادت کر رہا ہے، علم نہیں رکھ رہا۔ لیکن عالم علم رکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم پھیلاتا ہے، علم پہنچاتا ہے، تو اس کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ عبادت گزار پر عالم فضیلت رکھتا ہے، بھاری ہے۔ تو جہاں علم ملتا ہو وہاں جانا، کوشش کرنا،
اور جا کر اس محفل میں بیٹھنا. اب دیکھیے یہ جمعہ ہے، اس میں علم ہو رہا ہے. پھر ہمارے یہاں قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں تو ہر محفل میں علم ہی ہوتا ہے. یہ تعلیم کی درسگاہ ہے. یہاں پر کوئی فالتو کام ہوتا ہی نہیں. آنے والا خود گواہ ہوگا، مرد بھی عورت بھی. یہاں تو ہر مجلس ہر محفل میں علم پھیلایا جاتا ہے، توحید کا، رسالت کا، اور بھی علوم، روحانیت کا، شریعت کا، طریقت کا علم دیا جاتا ہے یہاں پر. مگر لے گا کون؟ جو آئے گا. جو آتا ہی نہیں، جو بیٹھتا ہی نہیں محفل میں کہیں، اس کو علم کیسے پہنچے گا؟ تو ظاہر ہے کہ لاپرواہ رہے گا، کوتاہی ہوگی، اس سے غافل رہے گا، نہیں جانے گا علم کو. جب نہ جانے گا تو بہت برائیاں پیدا ہو جائیں گی. اسے کیا پتا کیا علم دیا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا، حدیث میں کیا کہا گیا، اسے نہیں پتا ہوگا. تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کے علاوہ معاشرتی حقوق، گھریلو امور، اس کا علم ہونا، ازدواجی حقوق کا علم ہونا، شادی شدہ مرد و عورت کے حقوق و فرائض کا علم ہونا. بہت سے لوگوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی، شادی کرنا جانتے ہیں لیکن اس کو صحیح رکھنا، صحیح چلانا، حقوق کا ادا کرنا، اپنے فرائض کا ادا کرنا، اس کی خبر نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے گھر کے اندر، فساد، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، چک چک ہوتی ہے. کیوں؟ کہ نہ شوہر جانتا ہے نہ بیوی جانتی ہے علم. اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ. قرآن میں کیا کہا گیا ہے نہیں پتہ. حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے نہیں پتہ. جب نہیں پتہ تو پھر شیطان تو وہاں آئے گا. وہ کہے گا پھر تمہیں، مجھے تو پتہ ہے سب کچھ، میں اپنا کام کروں گا. شیطان کو موقع مل جائے گا بہکانے کا، اکسانے کا، جھگڑا کرانے کا، فساد کرانے کا، فتنہ کرانے کا. شیطان تو بالکل طاق میں. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے فرمایا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو شیطان تو کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو دشمن ہے انسان کا. لہذا علم ہونا چاہیے. گھریلو معاشرتی مسائل کا جاننا قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ضروری ہے. اگر نہیں معلوم تو جاؤ پوچھو، کسی عالم کے پاس جاؤ، بیٹھو، پوچھو معاشرتی مسائل کے بارے میں کیا فرمایا ہے قرآن میں، اللہ نے. لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں گھریلو امور میں. پھر جب پھنس جاتے ہیں پھر جاتے ہیں مفتی کے پاس. پھر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے مطلب کے مطابق جواب نہیں آ رہا تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے جواب ملے گا جو ہمارے مطلب کا ہوگا. کیا فائدہ؟ تم اپنے مطلب کا جواب لینے کے بجائے پھر اپنی مرضی کرو. اپنے مطلب کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کا کیا حکم ہے، حدیث کا کیا حکم ہے، علماء نے کیا فرمایا، فقہا نے کیا فرمایا، فتاوی میں کیا فرمایا گیا ہے، یہ دیکھو. تو ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جدائیاں، تفریق. بچے ہیں تو بچے بھی رل رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، بچے بیچارے مظلوم ہیں، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اصل فساد کی جڑ میاں بیوی ہیں کہ جنہوں نے علم نہیں سیکھا گھر چلانے کا. شادی کرنے کی خواہش کی، شادی کرنے کا شوق کیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ ہم کو شادی کے بعد اس کو سنبھالنا کیسے ہے.
ہمیں چلانا کیسے ہے شادی کو، حق کیسے پورا کرنا ہے ایک دوسرے کا، فرض اپنا کیسے ادا کرنا ہے، یہ نہیں سیکھا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جاہل رہتے ہیں اس بات سے اور پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر حق اور فرض کو پہچان لیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا. کیوں کہ ہر بات کے لیے وہ دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا، حدیث میں کیا فرمایا گیا، اس کے مطابق کریں گے نا عمل، اپنی مرضی نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک بری عادت ہے کہ لوگ معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل کو نہیں جانتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے. نہ گھر میں کوئی کتاب رکھتے ہیں ایسی جس کو پڑھا کریں، حالانکہ علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، ایسی کتابیں موجود ہیں، بازار میں دستیاب ہیں. آپ کو نام نہیں پتا تو جا کے کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گا. گھر کے اندر رکھیں، مطالعہ کریں. فالتو چیزوں کو پڑھتے ہیں، فلمی رسائل پڑھتے ہیں لوگ، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں. 24 کے رسالے گھر میں موجود ہوں گے، مگر قرآن و حدیث کی کتاب جو قرآن و حدیث کا علم بتاتی ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ ہے برائی جو مسلم معاشرے کی برائی میں شامل ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے. اپنے اندر گھر کا ایک کونا ایسا رکھے جس میں ایسی کتاب بھی ہو. ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے مسلم معاشرے میں کہ قرآن پڑھا ہوا آتا ہے گھر کے اندر مگر پڑھنے والا نہیں ہوتا. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بھائی قرآن تو پڑھا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے، مگر پڑھنے والا نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کی برکت اپنی جگہ ہے، قرآن کو تو چھونا بھی عبادت ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. لیکن قرآن کو تلاوت کرنے والا بھی تو ہو کوئی. قرآن رکھا ہوتا ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو کیا فائدہ؟ عورت پڑھے، مرد پڑھے، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، عادت بنائیں، شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں، سمجھیں قرآن کو. ترجمے پر بھی نظر رکھیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے. صرف تلاوت نہیں، دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، آیت کا کیا کہا گیا ہے، یہ دیکھیں نا. تو ایک تو یہ بات ہے. ایک اور بات کیا ہے کہ بلا وجہ راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہنا، یہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک عادت بن گئی. یعنی کہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا ہمارے بچپن میں کہ بعض بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ مغرب کے بعد کہتے تھے گھر سے باہر مت جانا، گھر میں رہو. اب ان کی بھی ایک سوچ تھی، وہ سوچ بھی اپنی جگہ درست تھی. وہ یہ تھا کہ احادیث میں آیا ہے کہ رات کو مغرب کے بعد شیطان یعنی جنات یہ باہر ہوتے ہیں اغوا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے. تو جو بڑے بوڑھے ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے مغرب بعد باہر نہیں جانا بھائی، دروازوں کو بند کر دیتے تھے. اب تو کوئی ہے نہیں روک ٹوک بلا وجہ. ایک تو ہوتا نا کوئی وجہ ہو، وجہ ہوتی ہے تو پھر حکم بدل جاتا ہے. کسی شادی بیاہ میں گئے ہوئے ہیں، کوئی محفل میں گئے ہوئے ہیں، کوئی اور کام سے گئے ہوئے ہیں، لیکن بلا وجہ گلی کے نکڑ پہ رات کو 2-3 بجے تک بیٹھے رہنا، گھر میں نہ آنا بلا وجہ، یہ بھی بری عادت ہے مسلم معاشرے کی. ہر چیز کا ایک وقت بنانا چاہیے، پیمانہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس وقت یہ کام، اس وقت یہ کام، اس وقت یہ کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات مقرر فرمائے تھے. صحابہ کے ساتھ بات چیت کا وقت، گھر میں آرام کا وقت، عبادت کا وقت، یہ سب اپنے اپنی جگہ تھا، اسی حساب سے چلتے. چنانچہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دفتروں میں، مختلف محکموں میں لوگوں کے کام ہوتے ہیں، جائز کام، ناجائز کی بات نہیں کر رہا. ناجائز تو ناجائز ہوتا ہے، ناجائز کی دعا مانگوانا بھی منع ہے. بعض لوگ آتے ہیں اگر کوئی دعا منگواتے ہیں یہ دعا کر دیجئے، پتہ چلے دعا تو ناجائز ہے، تو ناجائز کی دعا مانگنا بھی تو منع ہوگا. کیوں مانگیں گے ناجائز کی دعا؟ جائز کی دعا مانگنا چاہیے نا. تو ایسے ہی جائز کام لوگوں کے ہوتے ہیں دفاتر میں، محکموں میں.
اور لوگ دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، چپڑاسی سے لے کر کلرک، اور کلرک سے لے کر افسر، پھر اس سے بڑا افسر، ایک چین ہوتی ہے پوری. لیکن اگر لوگوں کے جائز کام کے لیے لوگوں کو تنگ کیا جائے، یہ مسلم معاشرے کی بری عادت ہے. یعنی پتہ چلے کہ وہ اپنا کام کرانے آیا ہے، جائز کام ہے، مگر منہ کھول لیا حرام کمائی کے لیے، رشوت کے لیے. تو یہ تو احادیث اس پہ موجود ہے، قرآن اس پر موجود ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. رشوت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے، جہنمی ہیں دونوں. کلاہما فی النار حدیث کے الفاظ ہیں، نار میں، نار آگ. تو ہمارے یہاں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا مسلم معاشرے میں، جائز کام ہوتا ہے اور لوگوں کو تنگ کرتے. لوگ دفتر میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہارے کرتوت کو. اس وقت اگر تمہیں سزا نہیں مل رہی تو ہو سکتا ہے تمہاری کل موت آ جائے. کل کیا ہو سکتا ہے آج ہی مر جاؤ، اور آج بھی دیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے پل تمہاری موت آ جائے. تو تمہارے نام اعمال میں یہ برائی لکھی جائے گی کہ تم نے کسی پر ظلم کیا، تم نے کسی کے ساتھ خراب بات کی، برائی کی، تم نے ظلم کیا کسی پر. یہ اللہ کے ہاں نوٹ ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اس لیے ایک تو یہ برائی ہے مسلم معاشرے میں کہ دفتروں میں لوگوں کے جائز کام کے لیے دھکے کھانا پڑتے ہیں، ہے نا. فائل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جب تک کہ ان کے جیب نہ بھرو حرام سے، وہ آپ کو فارغ نہیں کرتے کام سے، آپ تنگ کرتے. یہ مسلم معاشرے کی برائی ہے. حالانکہ اللہ رسول کے تو حکم کے خلاف ہے یہ. اور پھر کلمہ گو بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا. نماز کے وقت نماز بھی پڑھ لیں گے جا کر، تو کیا فائدہ ہوگا اسی نماز کا کہ تم نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا. نماز تو حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ کو تمہاری نماز کی ضرورت نہیں. تم اگر ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اگر تم کسی بندے کو نقصان پہنچا رہے ہو تو اس کو نقصان ہو رہا ہے. وہ حقوق العباد ہے اور وہ معاف نہیں ہوگا. اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ قیامت میں تم کو معاف نہ کر دے. تمہاری معافی نہیں ہوگی. سن لو، کسی سے جا کے پوچھ لو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد الگ الگ باتیں ہیں نا. تو ایک تو یہ بات ہے برائی مسلم معاشرے کی کہ ناجائز تک کرنا خواہ مخواہ. بھائی ناجائز بات ہو تو سمجھ میں آتی ہے کوئی بات کہ ناجائز بات کے لیے، ناجائز کام کے لیے کوئی ناجائز تم سے مانگ رہا ہے تو دونوں ایک برابر ہو گئے. لیکن ایک کوئی جائز کام کے لیے آیا ہو دفتر کے اندر، محکمے کے اندر، اور اس کو تنگ کرنا، یہ رات دن ہوتا رہتا ہے. لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں مسئلے مسائل. دعا کرانے کے لوگ آتے ہیں، صاحب دعا کر لیجئے. کیا ہوا؟ یہ ہمارا جائز کام ہے، وہاں پھنسا ہوا کر کے نہیں دے رہے. واقعی جائز کام ہوتا ہے، مگر کیوں نہیں کر کے دے رہے؟ کہ حرام منہ کو لگا ہوا ہے. وہی حرام پھر جا کے اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں. شرم نہیں آتی بے غیرت؟ حرام کھلاتے ہو بچوں کو، بچوں کو پھر پیار بھی کر رہے ہو تم. بچوں کا تو تم حق مار رہے ہو. بچوں کا حق ہے کہ ان کو حلال کھلاؤ، تم ان کو حرام کھلا رہے ہو. ان کا کیا قصور؟ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرے کی بری عادتوں پر آج گفتگو ہو رہی ہے. ان بری عادتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. نئے سال کی خوشی منانے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں ہماری کیا حالت تھی. کیا حالت تھی ہماری. ہم نے کوئی قصور کر لیا، کوئی گناہ کیا تو اس پہ توبہ کی کہ نہیں کی؟ معافی مانگی کہ نہیں اللہ سے؟ میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار باہر موجود ہے، ان کا ایک کلام ہے، اس کا پہلا شعر ہے: جو بیت گئی سو بیت گئی، اب توبہ استغفار کریں، نادم ہو کر خادم ہو کر اللہ و نبی سے پیار کریں. اگر ہو بھی گیا کچھ گناہ تو جاگ جاؤ، توبہ کر لو، بیدار ہو جاؤ. یہ نہیں کہ لگے رہو مرتے دم تک جب تک کہ موت نہ آئے. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے.
کہ اس کو دور ہونا چاہیے، اس غفلت کو، اس کوتاہی کو، اس برائی کو دور ہونا چاہیے کہ کسی کو ناجائز تنگ نہ کیا جائے۔ ایک اور کیا ہے؟ تجاوزات سے راستوں کو بند کرنا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں۔ آپ بھی گواہی دو کہ ہاں دیکھی رات دن آپ چلے جاؤ سڑکوں کے اوپر، سڑکیں ہیں، سڑکیں کشادہ بھی ہیں، مگر دونوں طرف ناجائز تجاوزات ہیں، انکروچمنٹ۔ اب وہ حق ہے کس کا؟ چلنے والوں کا۔ فٹ پاتھ ہے تو فٹ پاتھ کس کا حق ہوتا ہے؟ پیدل چلنے والے کا۔ فٹ پاتھ کا مطلب ہی یہی ہے، انگریزی کا لفظ ہے فٹ پاتھ، مطلب پیدل چلنے کی جگہ۔ آپ جاؤ یورپ میں ممالک میں، وہاں آپ نہیں دیکھو کہ فٹ پاتھ پر کوئی چیز، ماریں گے ڈنڈے، قانون ہے، فٹ پاتھ ہے۔ وہاں تو سائیکل چلنے والے کا بھی ٹریک ہے، اس پہ کوئی اور نہیں چل سکتا، صرف سائیکل چلائے گا کوئی۔ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، وہاں کوئی اور نہیں ہوگا، پیدل چلے گا بندہ۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم خود ہی نہیں کرتے یہ کام۔ ہم لوگوں نے ہر چیز کو اپنی جائیداد سمجھا ہوا ہے، ادھر قبضہ کر لو، ادھر قبضہ کر لو، راستے بند کر دو۔ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ راستوں کو بند مت کرو۔ تو ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ دھرنا بھی کرتے ہیں تو راستے بند کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں تو راستے بند کرتے ہیں۔ حالانکہ راستہ، ٹریفک کا چلنے کا جو حق ہے وہ ان کا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا حق یہ نہیں ہوتا کہ وہ راستہ بند کریں، احتجاج کرنا حق ہوتا ہے، راستہ بند کرنا حق نہیں ہوتا۔ مگر ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے اس بات کو؟ نہیں سمجھتا، وہ تو جان بوجھ کے راستہ ہی بند کرتے ہیں۔ اور پھر وہ پوائنٹس جن پر بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس میں سے صرف ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں اس مضمون کے مناسبت سے۔ حضور نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ یعنی کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی لوہا ایسا پڑا ہوا ہو جو تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، کوئی اندھے کو، کوئی معذور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو ہٹا دو۔ حدیث موجود ہے۔ تو فرمایا تمہارے حق میں نیکی ہے، اور راستوں کو بند نہ کرو، اس پر حدیث موجود ہے۔ مگر کوئی سنتا ہے؟ نہیں سنتا، جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ یہ بھی مسلم معاشرے کی بری عادت ہے، اس کو بری عادت کہنا چاہیے کہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے اس کو بند کر دیا جائے، ٹریفک کا راستہ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایک اور بات ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال رکھا ہوا ہے، کھاؤ پیو، منع نہیں ہے۔ کلوا من طیبات، اللہ نے فرمایا جو پاکیزہ چیزوں میں سے اس میں سے کھاؤ۔ لیکن ہم لوگ ایسی چیزیں بھی کھاتے ہیں جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، گٹکا، ماوا، سگریٹ، ہیروئن، آئس، جو چیزیں ضروریات زندگی میں سے نہیں ہیں۔ کھانا پینا ہے ضروریات زندگی، جس کو کہتے ہیں جسم کے اندر کھانا جانا چاہیے، وہ جسم کی ضرورت ہے۔ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن، تو اس لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں پانی پیو بہت زیادہ، تو وہ تو ضرورت ہے۔ لیکن کس نے کہا کہ آپ نشہ کرو، یہ ضرورت ہے جسم کی؟ نہیں۔ کس نے کہا آپ گٹکا کھاؤ، کس نے کہا آپ ماوا کھاؤ، پھر آپ کو کینسر ہو جائے، منہ کا کینسر ہو جائے، یا اور کوئی ایسی موذی بیماری ہو جائے، تو وہ تو آپ نے خود کی، آپ نے تو خیال خود رکھا نہیں اپنی صحت کا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک مت کرو، تو تم تو خود یہ کر رہے ہو، تم تو خود ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، فالتو پیسہ روزانہ کا، اور سوچ نہیں رہے۔ تو یہ سب باتیں جو میں نے عرض کی ہے وہ ہیں کہ جو ہمارے مسلم معاشرے میں لاپرواہی، غفلت اور بری عادتوں کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور غفلت ہے، وہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن آخر وقت پہنچنا، سلام پھیرنے سے پہلے، یہ بھی ایک ہماری لاپرواہی ہے جمعے کی۔ حدیث پاک موجود ہے، قرآن موجود ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے جمعے کی پکار آ جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن کہ جب جمعہ کے دن تم کو پکارا جائے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔
ہم تو ایک دم آخر میں آتے ہیں بہت سے لوگ، یعنی کہ بلا مجبوری. ایک ہوتا ہے مجبوری، مجبوری اور چیز ہوتی ہے. مجبوری خود بندہ جانتا ہے کیا مجبوری ہے، اور اگر جان بوجھ کر کوئی مجبوری پیدا کرے تو پھر وہ مجبوری نہیں ہوگی. حدیث پاک میں حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر جمعہ کو، اور دفتر میں لکھتے ہیں کہ کون پہلے آیا، یعنی جمعے کا وقت شروع ہونے کے بعد کون پہلے آیا اس کا درجہ پہلا ہے، پھر کون بعد میں آیا اس کا درجہ سیکنڈ ہے، پھر کون بعد میں آیا اس کا درجہ. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو اونٹ کی قربانی کا، کسی کو گائے کی قربانی کا، آخر میں انڈے کا صدقہ. یہ وہ جو آخر میں آیا ہے وہ اس کا ثواب لے گا وہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور فرشتے بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بند کر دیتے ہیں بس. تو خطبہ جمعے کا واجب ہے سننا، واجب. فرض کے بعد جس چیز کا درجہ ہوتا ہے حکم کا وہ واجب ہوتا ہے، جو قریب قریب ہوتا ہے فرض کے، ہلکا نہ لینا اس کو، واجب. اب دیکھو نا وطر واجب ہے نا. اب اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے اور قضا نماز آپ پڑھیں گے تو آپ سنتیں نہیں پڑھتے، سنتوں کے لیے آپ پر پابندی نہیں ہے، نفل بھی نہیں پڑھتے آپ، لیکن وطر پڑھنا پڑے گا آپ کو. فرض کی قضا ہوگی اور کس کی قضا ہوگی؟ وطر کی، کیونکہ وطر واجب ہے. تو واجب ہے، واجب چیز کیا ہے؟ خطبہ جمعے کا سننا. تو لوگ تو خطبہ بھی نہیں سنتے، وہ تو خالی یہ سمجھتے ہیں ہم کو نماز پڑھنا ہے بس 2 رکعت بس، اور وہ 2 رکعت آ کے پڑھ لو، اور وہ بھی آپ اس وقت شامل ہو جاؤ کہ پتہ چلے رکعت مل گئی. تو رکعت تو مل جائے گی لیکن آپ اور مختلف ثوابوں سے محروم ہو گئے. الگ الگ ثواب ہوتے ہیں نا، خطبے کا الگ ثواب ہے، علم حاصل کر رہے ہیں آپ بیٹھ کر. کوئی کہہ سکتا ہے یہ فالتو بیٹھے ہیں؟ آپ بتا دو کوئی مائی کا لال کہے کہ فالتو بیٹھے ہیں. نہیں، ثواب مل رہا ہے علم کا، قرآن کا سننے کا، حدیث کے سننے کا، اچھی باتیں سننے کا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح نماز کا الگ ثواب ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.